السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 37 کی تفسیر جاری ہے۔ اس ضمن میں جس موضوع پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق توبہ سے ہے۔ تو آئیے پہلے آیہ مبارکہ ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ انہ هو التواب الرحیم۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دو باتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یکجا کی کہ وہی توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اب بات کریں گے کہ توبہ سے متعلق کہ توبہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کا لغوی یعنی کہ شرعی معنی کیا ہے۔ تو دیکھیں جی، توبہ کا جو لغوی معنی ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈکشنری میننگ، وہ ہے رجوع کرنا۔ اور بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ معصیت سے، گناہ سے، اطاعت کی طرف اور غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے توبہ قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا میں بندے کے گناہ پر پردہ رکھے، بائیں طور کے کوئی شخص اس کے گناہ پر مطلع نہ ہو اور آخرت میں اس کو سزا نہ دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ عذاب دینے سے مغفرت کی طرف رجوع کرے۔ توبہ کا یہ ہو گیا لغوی معنی، اور اپنے معنی میں یہ بڑا زبردست ہے اگر آپ غور کریں کہ توبہ جو ہے وہ بندے کو اطاعت کی طرف لاتی ہے، غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف لاتی ہے۔ جب تم توبہ کرتے ہیں جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کی یاد کر رہے ہیں نا، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ اللہ سے جڑ رہے ہیں نا۔ جہاں اللہ سے ٹوٹے ہوئے تھے وہاں اللہ سے جڑ گئے ہیں، جہاں گناہ کر رہے تھے وہاں اطاعت میں آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات۔ اور جب وہ رحم کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پردہ بھی رکھتا ہے، گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، کسی کو مطلع بھی نہیں کرتا۔ اچھا، اب یہ ہو گیا توبہ کا لغوی معنی۔ اب شرعی معنی کیا ہے کہ گناہ کو برا جان کر فوراً اس کو ترک کر دیا جائے، اور اس سے جو تقصیر ہوئی ہے اس پر شرمندہ ہو، جو گناہ ہو گیا اس پر شرمندہ اور آئندہ اسے نہ کرنے کا مصمم عزم اور ارادہ کرے، اور جو گناہ اس سے ہو گیا ہے اس کی تلافی کرے، اس کا تدارک کرے۔ مثلا اگر نمازیں فوت ہو گئی ہیں، روزے قضا ہو گئے ہیں، کوئی آنکھوں کا گناہ ہو گیا، ہاتھوں کا گناہ ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، اگر اس گناہ کا تعلق حقوق و لباد سے ہے تو پھر توبہ کے قبول ہونے کی ایک زائد شرط یہ ہے کہ وہ صاحب حق یعنی جس کی حق تلفی ہوئی ہے، جس کا حق لیا گیا ہے، وہ حق بھی واپس کرے، اس سے معافی کروائے۔ اور اگر اس کے ذمہ حقوق اللہ ہیں تو وہ نوافل اور فرض کفایہ میں مشغول ہونے کے بجائے ان فوت شدہ فرائض کو ادا کرے، کیونکہ جس شخص کی نمازیں اور روزے قضا ہوں اور وہ نوافل میں مشغول ہو تو وہ نفل ادا کرنے کے حال میں بھی فسق سے خارج نہیں ہوتا۔ اچھا، قرآن مجید اور سنت میں توبہ کا کیا بیان ہے؟ اب اس کے اوپر بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ جب یہ آیتیں آئیں نا تو ان پر خاص توجہ دیا کرو، وہ آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں خطاب مومنین سے ہے، یعنی آپ سے اور مجھ سے ہے۔ جب اللہ آپ سے اور مجھ سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کے اندر آپ کی کنسنٹریشن لیول کیا ہونی چاہیے، آپ کے کان کیسے لگے ہونے چاہیے ان آیات میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، سن رہے ہیں آپ؟ اب آپ سنیں اللہ کیا فرماتا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف خالص توبہ رجوع کرو،
خالص توبہ کرو، رجوع کرو۔ اسی طرح سورۃ النساء میں فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار۔ اللہ پر توبہ کا قبول کرنا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عذاب الہی سے جہالت کی بنا پر گناہ کر بیٹھے پھر جلدی سے توبہ کر لیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اور توبہ کا قبول ہونا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہتا ہے میں نے اب توبہ کی، یعنی کہ جب سانس اکھڑ گئی ہے، اکھڑ رہی ہے، یعنی اب حالت نزع آ گیا ہے، تو پھر وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو اس وقت توبہ پھر قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے توبہ کرے تو پھر ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے اب میں نے توبہ کی، ان کی بھی نہیں ہوتی، اور ان کی بھی قبول نہیں ہوتی، اور نہ یہ قبول توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ تو سورۃ النساء آیہ نمبر 17 اور 18 میں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی۔ اچھا، اب آ جائیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ ویسے تو قرآن کریم میں اور بہت ساری آیات توبہ سے متعلق ہیں، لیکن ان تمام آیات کو جمع کریں گے تو پھر درس کی طوالت ہو جائے گی، اس لیے مختصراً دو تین آیات آپ کے سامنے شیئر کی۔ اچھا، امام احمد رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد کی جلد نمبر 1 صفحہ 446 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ تو یاد رکھیں جو مسند امام احمد ہے نا، ان میں صحابہ کے نام کے ساتھ پھر روایتیں، یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ساری روایتیں ایک جگہ اکٹھا ہیں جو حضرت امام احمد نے اپنی کتاب میں لکھی۔ پھر حضرت عمر کی روایتیں، حضرت ابوبکر کی، حضرت علی کی، حضرت عثمان کی، یہ روایتیں بنام اصحاب رسول انہوں نے اکٹھا کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جو چیپٹر ہے اس کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی توبہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد دوبارہ گناہ نہ کرے۔ اچھا، اب آ جائیں ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں صفحہ 313 پر حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت توبہ ہے، یعنی جب انسان نادم و شرمندہ ہو جائے نا کوئی کام کر کے، تو یہ بھی توبہ ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ انسان پھر اس کو زبان سے اس کا اظہار بھی کرے اور اس کی طرف رجوع بھی نہ کرے۔ اچھا، اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، مسند امام احمد کی جلد نمبر 1 صفحہ 423 اور اس کے علاوہ اور مختلف اور جگہوں پر بھی جلد نمبر 6 میں بھی انہوں نے روایت کیا ہے۔ بہرحال اسی طرح امام ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خطائیں کرو حتیٰ کہ تمہاری خطاؤں سے آسمان بھر جائے، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر لے وہ اس شخص کی مثل ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے اچھے توبہ کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کو امام دارمی نے بھی روایت کیا ہے اور امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ امام دارمی کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بہت سارے ریفرنسز دے چکا ہوں۔ امام دارمی کا جو نام ہے نا وہ عبداللہ تھا، اور آپ عبد الرحمن کے بیٹے تھے، تو عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی آپ متوفی ہیں 255 ہجری کے۔ جو آپ کی حدیث کی کتاب ہے وہ ہے سنن الدارمی، تو سنن الدارمی کی جلد نمبر 2 صفحہ 213 پر یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح امام احمد ابن حنبل کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی وفات جو ہے وہ 241 ہجری کی ہے، اور جو مسند امام احمد میں آپ جو یہ روایت لاتے ہیں یہ جلد نمبر 3 صفحہ 198 پر آتی ہے۔ تو بہرحال اسی طرح امام ابن ماجہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غرغرہ موت، یعنی جب سانس اکھڑنے لگتا ہے اس سے پہلے بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو یہی وہ بات ہے جو اس آیت میں بھی ہے کہ جب سانس اکھڑ رہی ہو تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، جامع الترمذی کی روایت، بلکہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے یہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ابی داؤد میں ایک روایت آتی ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کر لیا اس نے اصرار نہیں کیا، خواہ وہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے. لیکن یہ گناہ کی ترغیب کے لیے نہیں ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو آدمی استغفار کرتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہم نے توبہ کر لی پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو تم پہلے گناہ کر رہے تھے، تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، تو جس اللہ نے تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دی ہے وہ اسی لیے دی ہے نا تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. تو تم پریشان کیوں ہو رہے ہو، تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ تمہیں گناہوں سے معافی کی توفیق جس نے دی ہے وہ اسی لیے دی ہے تاکہ تو وہ تمہیں معاف کرے اور تمہارے درجات کو بلند کرے. وہ ویسے بھی معاف کرنے پر قادر ہے، پر گناہوں سے تمہیں معاف کرتا ہے تمہاری توبہ کے ذریعے تاکہ تم اپنی اصلاح بھی کرو. اچھا، اسی حدیث کو پھر امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند لیکن قوی نہیں ہے. جو جامع ترمذی میں آتی ہے حضرت ابوبکر صدیق والی روایت جو سنن نبی داؤد میں آتی ہے، تو اس لیے دونوں کتابوں میں آتی ہے. اچھا، 70 مرتبہ سے مراد کیا ہے؟ جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے نا، خواہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے، 70 مرتبہ سے مراد محدثین کہتے ہیں کہ کثرت ہے، کیونکہ عربی زبان میں کثرت کے لیے بھی 1000 کا، 70 کا، 100 کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر ایک دن میں انسان کئی بار گناہ کرے اور ہر گناہ کے بعد نادم ہو اور صحیح نیت سے توبہ کرے اور شامت نفس سے پھر گناہ کر بیٹھے اور پھر نادم ہو اور توبہ کرے اور بار بار ایسا ہوتا رہے، تو یہ گناہ پر اصرار نہیں ہوتا. اصرار اس وقت ہوتا ہے جب معصیت پر نادم اور تائب نہ ہو، اور بغیر ندامت اور توبہ کے گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے. صغیرہ گناہ پر اصرار اس کو کبیرہ بنا دیتے ہیں. اچھا، ایک سوال کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں یہاں پر. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نے کیا بات کر دی کہ صغیرہ پر اصرار کبیرہ بنا دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ بھئی صغیرہ تو صغیرہ ہے، کبیرہ کبیرہ ہے. تو صغیرہ مسلسل کرتے رہنا اور اس پہ نادم نہ ہونا، توبہ نہ کرنا، اصرار کرنا، یہ کبیرہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس کا پھر علماء نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، جب انسان صغیرہ کے ارتکاب کے بعد بغیر توبہ اور استغفار اور بغیر ندامت کے دوبارہ اسی معصیت کو کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصیت کو بہت چھوٹا سمجھ رہا ہے، گناہ کو بہت چھوٹا اور معمولی سمجھ رہا ہے. اور کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھنا گناہ کبیرہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، اس کا ایک جواب تو علماء نے یہ دیا. اس کا ایک اور جواب بھی علماء نے دیا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، صغیرہ گناہ کے بعد اس پر اصرار کرنا، یعنی اس پر نادم اور تائب ہوئے بغیر دوبارہ اسی گناہ کا ارتکاب کرنا، اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے. امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ استغفار کے بعد کبیرہ نہیں رہتا، یعنی کہ مٹ جاتا ہے، اور صغیرہ پر اصرار کرنے کے بعد وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، یعنی کہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو علماء کرام کا قول ہے نا، یہ آپ کو یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. یہ مختصر تاریخ دمشق کی جلد نمبر 4 صفحہ 48 پر جو مطبوعہ ہے دار الفکر دمشق سے، ڈماسکس سے، سیریا سے، وہاں کا یہ نسخہ ہے. اب سے کوئی آپ سمجھ لیں 40-45 سال پرانا. بہرحال اسی طرح امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے استغفار کرنے کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کا حل بنا دے گا اور ہر تنگی سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ استغفار کی وجہ سے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثمرات نازل ہوتے ہیں. تو استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا ایک آپ ایسا زبردست حصہ بنائیں، ہر نماز کے بعد بھی کریں اور جب یاد آئے کریں. کبھی گناہ ہو جائے تو استغفار کریں، اس سے توبہ کریں. تو یہ روایت بھی ہے نا، یہ بھی مختصر تاریخ دمشق کی جلد نمبر 3 میں آتی ہے، صفحہ نمبر 154. اچھا، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے اور یہ پڑھتا رہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ من کل ذنبی، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب ارحمنی. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں استغفار کے ضمن میں. آپ اردو زبان میں یا آپ کی جو زبان ہے، ملیالم ہے، تامل ہے، کرناٹکا، گجراتی ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، جو مرضی زبان ہو اس میں بھی اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے کوئی زبان کی قید نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ عربی میں ہی مانگو گے تو معاملہ حل ہوگا. نہیں نہیں، جو مرضی تمہاری زبان ہے، آپ جو مرضی زبان بولتے ہو، کیونکہ جو انسان کی زبان ہوتی ہے نا، اس میں ایک فیلنگ ہوتی ہے. اس میں جو فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ غیر زبان میں نہیں آتی کبھی.
تو اگر آپ کو فیلنگ سے مانگنا چاہتے ہو اپنی زبان میں مانگو. وہ رب ہے جس نے ساری زبانیں تخلیق کی ہیں, وہ ہر زبان جانتا ہے, وہ دلوں کا حال جانتا ہے. تو مانگو دل سے انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال انشاءاللہ تعالی اگلے درس سے پھر ہم آیہ نمبر 38 کی تفسیر شروع کریں گے, اور اس کے اندر ایک بڑا زبردست نقطہ ہے کہ ہم اس کو پھر آیہ نمبر 36 سے جوڑیں گے, اور پھر آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا میں کہ وہ کیا نقطہ ہے. تو جڑے رہیں, بدے رہیں انشاءاللہ تعالی. پھر اگلے درس میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.